سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جیل میں مطمئن ہیں، اور ان کے اس بیان نے باہر آگ لگا کے رکھ دی ہے اور سب کو پریشان کر دیا ہے اور سب کو بے چین کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مطمئن ہے جیل میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو ہماری مقبولیت ہے اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسی سلسلے میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے کیونکہ وہ پراپر طور پر کمپیننگ نہیں کر پا رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے شہروں میں رات کے وقت مسلح افراد کا قبضہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کمپیننگ نہیں کر پا رہے اور الیکشن کو ڈیلے کیا جائے۔ اور دیکھیں جی، بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشنوں میں ڈیلے تو مانگیں گے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی ہار صاف طور پر نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو بھی نظر آ رہا ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن اس موقع پر الیکشن کروا دی جاتا ہے اور اگر عمران خان صاحب کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں تو لوگ کھمبے کو ووٹ ڈال دیں گے، تو یہ لوگ ہار جائیں گے۔ اتنی زیادہ سپورٹ ملنے کے باوجود بھی یہ لوگ الیکشن کروانے سے ڈر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں ایک نئی چیز کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ انہوں نے اندر پارٹی کے اندر بڑا معاملات خراب کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب یہ خاندانی سیاست کو منظور نہیں کریں گے کیونکہ ہم یہ غلامی نہیں کر سکتے کہ پہلے ہم باپ کی غلامی کریں، پھر بچوں کی کریں، پھر ان کی آنے والی نسلوں کی بھی ہم غلامی کریں، تو اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو صحرا ہے وہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنایا کہ عمران خان صاحب کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے الگ کیا جاتا ہے اور ان سے بلے کا نشان تک بھی لیا جانے کا سوچا جا رہا تھا، تو عمران خان صاحب نے ایک چال چلی اور عمران خان صاحب نے کیا کہ جو بیرسٹر گوہر علی ہیں ان کو چیئرمین بنا دیا گیا پی ٹی آئی کا۔ تو اب جو بیرسٹر گوہر علی ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں۔ تو اسی سلسلے میں جو ان کے مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا قدم لے لیا ہے جو آج سے 75 سالہ تاریخ میں کسی بڑی پارٹی نے آج تک اس طرح قدم نہیں لیا، اور یہ ایک مثبت قدم ہے، اور جس کی وجہ سے جو پارٹی کے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں، ان میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ خاندانی نظام ختم کیا جائے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ کیا گیا تھا توشہ خانہ کیس کا، اور عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے انہوں نے جو ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس میں ایک کیس فائل کیا ہوا تھا کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف اس کو واپس لیا جائے اور اس کو مسترد کیا جائے۔ تو جو ہائی کورٹ ہے اس نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور ہائی کورٹ نے وہی فیصلہ سنایا جو سب کو پتا تھا۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ جو کیس تھا جو انہوں نے کیا تھا اس کو مسترد کر دیا ہے اور جو سزا تھی اس کو رہنے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ آنے والے دن اب یہ فیصلہ کریں گے کہ جو فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا ہے اس کے امپیکٹ کیا پڑتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ نون لیگ میں جو سیٹوں کی بندر بانٹ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ نون لیگ کے جس طرح مریم نواز صاحبہ ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں، یہ جب بھی لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر نعرے لگتے ہیں کہ مریم کے پاپا چور ہیں۔ تو یہ لوگ لوگوں میں تو جا نہیں سکتے۔ تو یہ جب سے الیکشنوں کا اعلان ہوا ہے تو اس وقت سے اب تک ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت سے اب تک یہ ہوا ہے کہ جو ان کے جو کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں ان کا خیال تھا کہ جو کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ لوگ لے کے آئیں گے، تو وہاں پر ایک رش لگ جائے گا اور الیکشن والا ماحول بن جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ ابھی اپنے جو ان کے سینئر رہنما ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کچھ لوگ ساتھ لے کے آئیں تاکہ الیکشنوں کا ماحول بنے، تاکہ ملک میں الیکشنوں کی فضا چلے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں وزیر اللہ کی دوڑ میں بھی کافی لوگ آ چکے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر نواز شریف صاحب بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، جو نظر آ رہا ہے بن جائیں گے، تو وزیر اللہ کون بنے گا؟ وزیر اللہ بنیں گے یا تو ہمارے شہباز شریف صاحب، اور اگر شہباز شریف صاحب نہیں بنتے تو اس کے بعد ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ بھی اس کی دوڑ میں شامل ہیں وزیر اللہ کی پنجاب کی، اور حمزہ شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ وہ بننا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو بہت ٹائم دیا ہے تو وہ بھی اس کے اہل ہیں، اور اس کی دوڑ میں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ وہ بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ جو ہمارے بڑے ہیں، مطلب جو حکومتیں بنا رہے ہیں اور ختم ہوتی ہیں جہاں سے، وہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کا کوئی بھی رہنما وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بنے، یعنی کہ وہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بڑے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ محسن نقوی، جو کہ ابھی بھی نگران وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، انہیں ہی دوبارہ کنٹینیو کیا جائے، یعنی کہ الیکشنوں کے بعد انہیں ہی کنٹینیو کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں الیکشنوں کے بعد کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، کیونکہ پنجاب میں سے تو لوگ جو نون لیگ کے رہنما ہیں، جو نون لیگ کی قیادت ہے پنجاب میں سے، تو وہ لوگ اکٹھے اب نہیں کر پا رہے، کیونکہ لوگ ان کے بڑے زیادہ خلاف ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ اب یہ جاتے ہیں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان سے اور سندھ سے یا دوسرے صوبوں سے عوام کو بلایا جائے، اور گاڑیاں بھر بھر کے وہاں سے عوام کو لایا جائے، اور یہاں پر لوگوں کو دکھایا جائے کہ جو عوام ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ امید ہے یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویلوگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔